معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے ہی مسائل کو لیتے ہوئے ہم چل رہے ہیں اور کنٹینیو پہ ہیں۔ کافی ساری ویڈیو میں بنا چکا ہوں، گزشتہ ویڈیو میں بھی میں بتا چکا ہوں۔ قربانی کے مسائل کافی سارے ہیں اور ان کو ہم سب کو سیکھنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ یہ فرضی علوم میں ہیں جو حج کے اور اسی طرح قربانی جب ہم پہ واجب ہو جاتی ہے تو اس کے معاملات جو ہے ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ ہم پہ لازم ہے۔ بغیر سیکھے ہوئے قربانی کریں گے، قربانی تو ہو جائے گی لیکن اس میں اگر کوئی ایسی خلل رہ گئی تو اس کی وجہ سے قربانی پہ اثر پڑے گا، جو اجر ملنا ثواب ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو آج اسی حوالے سے جو قربانی کیسے کرنی ہے، ذبح کیسے کرنا ہے، اسی کو ہم آج بہت سارے اس میں مسائل ڈسکس کریں گے۔ آپ اس کو اسکپ کیے بغیر ثواب کی نیت سے خوش دلی کے ساتھ پورا اس کو دیکھیں اور پھر مجھے اپنی رائے بھی دیں۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تکبیر کسی نے پڑھی، تسمیہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد وہ باتوں میں لگ گئے۔ مثال کے طور پہ جانور ہل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جانور ہل رہا ہے اس کو صحیح سے پکڑیں، یا پھر چھری تیز کرنے پہ لگ گئے، چھری صحیح تیز نہیں ہے اور چھری تیز کی اور فوراً انہوں نے ذبح کر دیا۔ اسی طرح وہ کوئی پانی آ گیا، پانی منگوایا ہوا تھا، انہوں نے تکبیر تو پہلے پڑھی لیکن اس کے بعد وہ پانی پی کے انہوں نے ذبح کیا، تو اس پہ کیا قربانی پہ کوئی اثر پڑے گا؟ قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ ذبح ہوا حلال ہے حرام ہے؟ اس کو دیکھیں۔ اگر کسی شخص نے تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ اور اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر پڑھا اور اس کے بعد اس نے عمل قلیل کیا، مثال کے طور پہ اس نے صرف اور صرف ایک گلاس پانی کا پیا اور اس کے بعد اس نے قربانی ذبح کر دیا، تو قربانی ہو جائے گی، جانور حلال ہے، قربانی بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی شخص نے تسمیہ تکبیر کے بعد کچھ بھی نہیں لیکن باتوں میں لگ گیا کہ یہ اس کو صحیح سے پکڑیں یا جانور ہل رہا ہے، اتنی بات کی، تو اس کے بعد اس نے ذبح کیا تو بھی قربانی ہو جائے گی، ذبح بھی ہو جائے گا، جانور بھی حلال ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے تسمیہ تکبیر کے بعد چھری تیز کی اور اس کے بعد ذبح کیا تو بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس میں عمل قلیل ہوگا تو قربانی ہوگی، ذبح ہوگا، جانور حلال ہوگا۔ لیکن اگر اس میں عمل کثیر پایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کہ اس نے تسمیہ تکبیر کے بعد اتنی ساری باتیں کر دی یا پھر کھانے پینے میں لگ گیا اور لوگوں کو ایسا لگا کہ دیر کافی ہو چکی، جس کو لوگ عمل کثیر جانیں وہ عمل کثیر ہوگا، اس کی وجہ سے ذبح بھی نہیں ہوگا اور حلال بھی نہیں ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ اگر لوگوں کی نظر میں جس کو عمل قلیل کہیں گے یعنی کہ چھوٹا، بہت کم وقت کہیں گے، اس میں تو وہ قربانی اور وہ ذبح ہو جائے گا۔ اسی میں حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کہنے اور ذبح کرنے کے درمیان طویل فاصلہ نہ ہو اور مجلس بدلنے نہ پائے۔ اگر مجلس بدل گئی اور عمل کثیر پایا گیا تو جانور حلال نہ ہوا۔ ایک لقمہ کھایا یا ذرا سا پانی پیا یا چھری تیز کر لی، یہ عمل قلیل ہے، جانور اس صورت میں حلال ہے۔ تو عمل قلیل ہوا تو ہو جائے گی، عمل کثیر پایا گیا یعنی کہ مجلس بدلنے نہ پائے۔ آپ نے تکبیر تسمیہ پڑھا لیکن اس کے بعد جو لوگ موجود تھے وہ بھی چلے گئے، آپ بھی یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے گئے، وہاں سے کافی دیر بعد آئے، تو یہ مجلس چینج ہونے میں جاتا ہے، عمل کثیر پایا جائے گا، تو اس صورت میں نہیں ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تسمیہ تکبیر کے بعد فوراً آپ چھری پھیر دیں، بہتر یہ ہے۔ اور دوسری بات، جو شخص ذبح کرے گا وہ اسی کی تکبیر، اسی کا تسمیہ وہی مانا جائے گا۔ کسی اور شخص نے پڑھ کے چھری پہ پھونک کے دے دیا اور آپ نے ذبح کیا تو وہ نہیں ہوگا۔ ذبح کرنے والا خود تکبیر پڑھے
اور ذبح کریں، یہ ہے ذبح کرنے کا۔ اسی طرح اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا سر ہی الگ ہو گیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، جانور ذبح کرتے ہوئے اس کو اگر اس کو اتنا وہ کیا کہ اس کی گردن بالکل الگ ہو گئی تو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ، لیکن اس سے بھی قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اس کو مکروہ کہیں گے، مکروہ ہے، مگر یہ کرائیت گوشت میں سرایت نہیں کرتی، اس سے گوشت پر اثر نہیں پڑے گا۔ گوشت حلال ہے، گوشت حلال ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے تو یہ فعل ضرور مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ رات کو قربانی کرنا کیسا ہے؟ رات کے وقت بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، رات کے وقت بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ رات یعنی کہ جو عید کی رات 10 ذی الحج کی دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی 11ویں رات، اور 11ویں دن گزرنے کے بعد جو 12ویں رات آئے گی، ان 2 رات میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ قربانی کا وقت 10 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک کا ہے۔ تو ہاں، قربانی آپ ان 2 راتوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر رات میں جو منع ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے کوئی ایسا فعل نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی نظر نہ آتا ہو۔ ہاں، جہاں پر اگر روشنی میسر ہے تو وہاں پہ آپ ضرور کریں، بہتر ہے، کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ اندھیرا ہو، جہاں پہ روشنی کا کوئی انتظام نہ ہو، آج کل کے دور میں ہر جگہ روشنی کا انتظام ہو جاتا ہے، اگر روشنی کا انتظام ہے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن روشنی کا اہتمام نہیں ہے تو اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا ہے، وہاں پہ روشنی کا انتظام نہیں ہے، تو پھر آپ بہتر یہ ہے کہ دن میں کریں، رات میں قربانی نہ کریں۔ شہر میں رہنے والوں کے لیے شرط یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد وہ قربانی کریں گے، البتہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ شرط نہیں ہے، وہ نماز فجر سے قربانی کر سکتے ہیں۔ شہر والوں کے لیے یہ شرط ہے، تو شہر والے اپنے حساب سے عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کریں، اور جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں ان کے لیے ایسی شرط نہیں ہے، تو وہ نماز فجر اس کے بعد اس کی قربانی شروع کر سکتے ہیں، سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح در مختار میں ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے رات میں قربانی، اندھیرے میں غلطی کے احتمال کی وجہ سے رات کو ذبح کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے رات کو ذبح کرنا اندیشہ غلطی کے باعث مکروہ تنزیہی ہے اور خلاف اولیٰ ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کا جو بہتا ہوا خون ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں میں بہنے والا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 145۔ اسی طرح بار شریعت میں ہے کہ خشکی کے ہر جانور کا بیتا، خون، مردار کا گوشت اور چربی یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، بیتا خون حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے، یعنی کہ یہ حرام بھی ہے ہم پر اور ناپاک بھی ہے، تو اس سے بچا جائے، اس کو کوئی کسی بھی استعمال میں نہ لائے۔ اسی طرح قربانی کے گوشت اور کھال کا حکم، قربانی کا گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کا قربانی کا گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، تو ہاں، اس میں پہلے جو حکم تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں،
ترجمہ: بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی 3 دن سے زیادہ اپنی قربانی کا گوشت میں سے نہ کھائے۔ حضرت سلمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ صاحب استطاعت لوگ غیر صاحب استطاعت لوگوں کے لیے وسعت پیدا کریں، تو اب تمہارے لیے جو ظاہر ہو اس کو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور ذخیرہ کرو۔ امام ترمذی علیہ رحمہ الکبیر ان دونوں حدیث مبارکہ کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے پہلے نہیں وارد ہوئی تھی، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے رخصت عطا فرمائی، یعنی کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ذخیرہ نہ کرو، 3 دن سے زیادہ نہ کھاؤ، لیکن بعد میں کہا کہ آپ اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کا کہا جا رہا ہے۔ آج کل جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے ہر چیز میں، اس کے لیے حکم کہیں بھی نہیں ہے، اس کو اس طرف نہ لیا جائے۔ یہ قربانی کا خاص گوشت ہے، اس کے لیے ایک یہ حکم ہے۔ اسی طرح کئی لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے، یعنی کہ میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس گوشت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عام قربانی کی طرح، جیسے عام قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک فقراء غربا کے لیے، دوسرا دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا اپنے لیے۔ اسی طرح جو میت کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ 3 حصے کریں گے، ایک فقراء کو جائے گا، غربا کو اور مسکین کو جائے گا، دوسرا جو ہے تو آپ دوست احباب رشتہ داروں کو دیں گے، اور تیسرا آپ خود رکھ لیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو تینوں بھی پاس رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مرحوم کی طرف سے کوئی وصیت تھی، میت کی طرف سے کوئی وصیت تھی، تو پھر پورا صدقہ کرنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اسی طرح کے ایک سوال کیا گیا کہ من جانب میت، تو میت کی قربانی کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ جو قربانی دی جائے اس کا گوشت اسی طرح تقسیم کیا جائے جس طرح آپ اپنی قربانی کرتے ہیں، یعنی کہ 3 حصے کرنا مستحب عمل ہے، ایک اپنا، ایک اقارب اور ایک مساکین۔ ہاں، اگر میت کی طرف سے باحکم میت کرے تو وہ سب تقسیم کر دے، تصدق کر دے۔ اسی طرح آتا ہے کہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، تو دیکھیں قربانی کے گوشت کو آپ اس کے لیے غیر مسلم کو اس کا گوشت نہیں دینا چاہیے، کیونکہ قربانی شعائر اسلام اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، جسے لینے دینے کا تعلق بھی عابدین مسلمین، یعنی خدا کو تنہا معبود ماننے والے اور اس عبادت کو مسلمانوں تک پہنچانے والے نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین کو ماننے والوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ جہاں تک ہمارے ملک کے غیر مسلموں کا تعلق ہے کہ ذمی ہیں یا عربی یا حربی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذمی وہ کافر ہوتا ہے جو اسلامی حکومت کو جزیہ دیتا ہو۔ اسی طرح ہے کہ قربانی کی کھال جو ہے تو آپ اجرت کے طور پہ قصاب کو نہیں دے سکتے، اس کو آپ قربانی کی کھال کو آپ مدارس، غریب، غربا میں مساکین کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اجرت کے طور پہ قصاب کو نہیں دے سکتے۔ قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں جو اگر ڈسکس کریں تو یہ بہت ٹائم ہو جائے گا، جو میں مختصر پیش کر سکا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور اگر کوئی اس میں بیچ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کے حضور توبہ کے طلبگار ہیں،
اور آپ سے گزارش ہے کہ ایسی معلومات دوسروں تک لازمی شیئر کیا کریں اور دوسروں کی مدد کریں. قربانی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. یہ ان ایام میں قربانی یعنی کہ جانور کا خون بہانے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے. تو قربانی کریں، بڑھ چڑھ کر اس سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں. آپ بھی جن پر واجب ہے ان کو تو لازمی کرنی ہی کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جو کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، اگر اس کی گنجائش ہے کہ اس کے اوپر واجب تو نہیں لیکن وہ نفلی قربانی سنت قربانی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے 3 حصے بنائیں، غریبوں تک بھی اس گوشت کو پہنچائیں تاکہ جن کو پورا سال گوشت نہیں ملتا تو وہ کھائیں. تو آپ کا قربانی کرنے کا اصل مقصد بھی حل ہو جائے کہ ان تک گوشت پہنچے جن کی آپ پورا سال مدد نہیں کر پائے کسی بھی وجہ سے. لیکن آج اگر آپ کے گھر میں کٹا ہے تو پڑوس میں ضرور دیکھا کریں، اپنے اڑوس پڑوس میں ضرور دیکھا کریں کہ ان کے ہاں گوشت ہے، ہمارے گھر میں گوشت پک رہا ہے، ہمارے ہاں فریجوں میں بھرا ہوا ہے، تو برابر والوں کے ہاں گوشت کہیں سے آیا ہے نہیں آیا. تو اصل قربانی یہ ہے، اس قربانی کی طرف بھی دھیان رکھیں. وہ قربانی کرنا آپ پر واجب ہے، تو یہ پڑوسیوں کے حقوق بھی آپ پر ہیں، لازم ہے. تو ان کو بھی دیکھا کریں. اپنے رشتہ داروں میں بھی جائیں، ان کا ایک حصہ بنتا ہے تو اپنے رشتہ داروں تک لازمی ڈھونڈ کر ان کو پہنچائیں، ان سے قطع تلقی ختم کریں اور ان سے ملیں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں. عید کے دن ہیں، آپ کے پاس بھی چھٹیاں ہوں گی تو ان کے پاس بھی جائیں اور ان سے بھی ملاقات کریں. اسی بہانے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی. مجھے گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. اگر کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ میں دے دیجیے گا، میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، وہاں جواب دے دوں گا، نہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ تک پہنچا دوں گا. اجازت چاہوں گا. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.